دکن کے مشہور محدث عبداللہ شاہ علیہ رحمۃ الرضوان زجاجۃ المصابیح میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ فخرجنا الی بعض نواحیہا، آپ فرماتے ہیں ہم مکے کے کسی گوشے میں نکل گئے، کسی کنارے میں نکل گئے، کسی مضافات میں نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فمستقبلہ جبل ولا شجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اس گوشے میں جب ہم چلے گئے تو جہاں بھی کوئی پہاڑ سامنے آتا، کوئی درخت سامنے آتا، کسی درخت کو کسی پہاڑ کو ہم نے ایسا نہیں دیکھا جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا ہو اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرت مولا کائنات کی یہ روایت اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں، تمہارے جو رسول ہیں وہ صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں، زمین و آسمان کے ہر ذرے ذرے کے رسول ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اختیارات میں، ان کے اعجاز میں، ان کے تعلیم میں وہ عمومیت عطا فرمائی ہے کہ اس سے استفادہ کرنے کے لیے انسان بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، جانور بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، جنات بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام بغوی مشہور محدث ہیں، اپنی کتاب شرح السنہ میں روایت کرتے ہیں، اور صاحب مشکات المصابیح کتاب المعجزات میں آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، سند صحیح کے ساتھ یہ روایت کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا، ایک سفر میں نے 3 باتیں دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہی سفر میں، ایک ہی وقت میں نے 3 باتیں دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے کہ اچانک ہمارا گزر جو ہے ایک اونٹ پر ہوا، ایک اونٹ جس پر کیا ہے پانی لادا گیا تھا، پانی کے جو مشکیں ہوتے ہیں وہ مشکیں اس پر لادی گئی تھی، اور اتنی کثیر تھی، اتنا زیادہ اس پر بوجھ ڈالا گیا تھا، جرجرا، جس کی وجہ سے اونٹ ہے نا آواز کر رہا تھا، اس کو چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، وہ آواز کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ جب اس کے مالک کو بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعنی ہی، آپ یہ اونٹ مجھے بیچ دیجئے، مجھ کو فروخت کر دیجئے، بیچ دیجئے، میں اس کو خریدوں گا۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اپنا اونٹ آپ کو بیچتے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کو اپنا اونٹ گفٹ کر دیتے، ہبہ کر دیتے، تحفے میں دے دیتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کے گزر بسر کے لیے بس یہی ایک اونٹ ہے، یہ مزدوری کرتا ہے، اس سے ہم سامان لاد کے لے جاتے ہیں، تو اس سے جو اجرت ملتی ہے، جو پیسہ ملتا ہے، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یا رسول اللہ بیچنا تو دور کی بات ہے، ہم خود اس کو گفٹ کر دیتے، آپ کے حوالے کر دیتے، اب بھی ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، چاہے تو آپ لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو کہا نا، خریدنے کی جو میں نے بات کی، یہ میں خریدنے کی نیت سے میں نے نہیں کہا، بات یہ تھی کہ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے مجھ سے، اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ اگر تم رکھنا ہی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے گھر کا کھانا پینا، روزمرہ کے معاملات کا گزر بسر ہی اس پر ہے، تو تم رکھو، مجھے خریدنا نہیں ہے۔ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، مگر اس جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ہمارے معاشرے کے وہ ذمہ دار افراد جن کے گھروں میں آنے والی بہو بیٹیاں پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ لکھاتی ہیں گھر میں تکلیف کی، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، کس نبی کے ماننے والے ہیں۔ وہ پیغمبر جو اونٹ کو تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتے، جنہوں نے اونٹ کے مالک کو بلا کر سمجھا دیا کہ ایک
بے زبان جانور کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ رسول اپنے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت دیتے کہ وہ اپنے گھروں کی بہو بیٹیوں پر ظلم و بربریت کا معاملہ کریں، زیادتیوں کا معاملہ کریں اور اس طرح اسلام کو برسر عام بدنام کریں؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس ٹکڑے میں اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے نہیں آئے، کل کائنات کے لیے آئے، کل کائنات کے لیے۔ اسی لیے جب اس رسول کا میلاد منایا جائے تو مسلمانوں کی طرف سے ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ مسلمانوں کے رسول کا میلاد نہیں ہے، کل کائنات کے مخلوق کے رسول کا میلاد ہے، پوری مخلوق کے رسول کا میلاد ہے۔ ایسا اہتمام ہونا چاہیے، ایسا انداز ہونا چاہیے جس سے انسانیت کے ماننے اور جاننے والوں کو احساس ہو کہ رسول انسانیت کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں، اپنے ذام کا معاملہ نہیں، اپنے انا کا معاملہ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کا معاملہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ صحابی فرماتے، ہم آگے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ خریق کا ایک درخت جڑ سمیت آیا، جڑوں سمیت آپ کے سامنے آیا، آپ پر سایہ فگن ہوا، اس کی شاخیں آپ پر جھکی، آپ سوئے ہوئے تھے، پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا اور جیسا کا ویسا ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے اس منظر کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کے الفاظ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس درخت نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ وہ میری بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرے، وہ میری بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرے، اور آج سلام سے لوگ ایسا بھاگتے ہیں، ایسا بھاگتے ہیں کہ گھنٹوں بیکار کی گفتگو میں ہمارا وقت لگ جاتا ہے، مگر پیارے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی باری آئی تو فتوے شروع کر دیتے۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ درخت اللہ سے اجازت لے کر آیا تھا کہ وہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرے، اسی لیے وہ سلام پیش کر کے چلا گیا۔ اب یہ روایت جو سند صحیح کے ساتھ کتب احادیث میں محدثین نے بیان فرمایا، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بے زبان بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بے زبان بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ اور انسانوں سے بالکل جداگانہ ہے۔ ہم سوتے ہیں تو بے خبر ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ سوتے بھی ہیں تو بے خبر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نے اس صحابی کی بات پر یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا چلا کہ کب درخت آیا کب چلا گیا، میں تو سویا ہوا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علت کو بیان فرمایا۔ درخت کا آنا جانا تو صحابہ نے دیکھا تھا، مگر آیا گیا کیوں، یہ آسمان والا معاملہ تھا۔ آقا نے اسے بیان فرما دیا کہ مصطفیٰ سوتے بھی ہیں تو ان کا رحمان سے ایسا واسطہ ہوتا ہے، ایسا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی بولی کو عام انسان کی بولی مت سمجھو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے مصطفیٰ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسا رسول عطا فرمایا ہے، کیسی شان والا رسول عطا فرمایا ہے۔ کیا اب بھی ہمیں فخر نہیں ہوگا کہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ ہے؟ آقا کی نسبت غلامی کے لیے کیوں ہمارے اسلاف اولیاء اللہ صحابہ گردنیں کٹانے پر نچھاور ہوتے تھے؟ یہی بات تھی، کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی بات کی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ام المومنین کی بارگاہ میں چرچا آیا حسن یوسف کا، تو آپ نے فرمایا حسن یوسف تو بجا ہے، قرآن میں ان کے حسن کا ذکر کیا گیا، مگر سنو سنو وہ حسن یوسف تھا جن پر کیا ہے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کاٹ لیتی، مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتی تو اپنے گردنیں کاٹ لیتی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، صحابہ کو یہ وابستگی کا جذبہ، آقا سے یہ وابستگی کا جذبہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی عظمت و شان والا بنایا۔ اور آپ خود سوچیں
جب بھی ہم اس رسول کے حوالے سے کوئی کام کریں تو اس رسول کے مقام کے لائق ہونا چاہیے، اس رسول کے شان و عظمت کا پورا پورا اس میں لحاظ ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم کام کریں اس میں اس رسول پاک کی تعلیم کی بو ہو، اس رسول پاک کے مقام عظمت کی بو ہو۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، پھر وہ صحابی فرماتے، دو واقعے تو ہو گئے ایک ہی سفر میں، اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ اب عرب میں صحرا زیادہ ہوتا ہے، پانی وہاں بہت کم پانی ملتا ہے۔ ایک پانی کے مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا، وہاں ایک خاتون اپنے بچے کو لے آئی، اسے کچھ ذہنی بیماری تھی، اس کا دماغ جو ہے کسی بیماری میں مبتلا تھا، اور شارحین فرماتے ہیں کئی جگہ اس کا علاج کروایا گیا، وہ بچہ کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا، اس خاتون نے اپنے اس بچے کو لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، سارا معاملہ پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ناک کی نتھنیوں کو پکڑا، ناک کے اس حصے کو پکڑ کر فرمایا، اخرج الا تعلم انی رسول اللہ، اے شے نکل جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ علاج کرنے کا ایسا بھی کوئی طریقہ آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ آقا علیہ السلام اس بچے کے ناک کو پکڑ کر کہتے ہیں نکل جا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اسی گھڑی وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے، پھر واپسی پر جب اس جگہ سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آئی، تو آقا نے اس بچے کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو انتہائی بلند اخلاق تھا، اللہ کے رسول نے تو ایسی تعلیم دی کہ ہم تو غرض ہے تو کسی بیمار کے پاس اس کے سرانے بڑے بڑے پھول لے کر پہنچ جاتے ہیں، اگر غرض نہیں ہوتی تو اپنا بھی تڑپ رہا ہو تو ہم پلٹ کر نہیں دیکھتے، ہم غرض کے بندے ہیں۔ مگر میرے آقا علیہ السلام نے عیادت کے مقام کو اتنا اونچا کر کے بتایا کہ جب بھی مومن اپنے کسی بھائی کی عیادت میں ہوتا ہے تو بظاہر تو وہ دنیا کے اس خطے میں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مزاج کیسا ہے؟ تو اس خاتون نے فرمایا، یا رسول اللہ اس وقت سے اب تک ہم نے کوئی پھر شکایت نہیں دیکھی، جب آپ کی بارگاہ میں لایا گیا تھا اس کے بعد سے اب تک کوئی شکایت نہیں دیکھی۔ شارحین فرماتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے اخرج یا عدو اللہ الا تعلم انی رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بیماری سے؟ کیا مسئلہ تھا اس کا؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں عام طور پہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ جنات وغیرہ جیسی شیاطینی چیزیں کبھی انسان کے ذہن پر قابض ہو جاتی ہیں، جب قابض ہو جاتی ہیں تو اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارے سے اس کو ختم کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا دنیا کو کہ صرف انسانوں کا میں رسول نہیں ہوں بلکہ جنات کا بھی رسول ہوں، اسی لیے صرف مصطفیٰ کا اتنا کہنا کافی تھا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر دوبارہ کبھی وہ شیطان اس بندے کو ستانے کے لیے واپس نہیں آ سکا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمارے رسول اتنی عظمت والے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان کی تعلیم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کے لیے ان کی تعلیم ہے، ان کی رہنمائی ہے۔ اسی لیے ہم میلاد کا اہتمام کریں، جلوس کا اہتمام کریں، دیگر جلسوں کا اہتمام کریں، دیگر مجالس کا اہتمام کریں، تو اس میں اس بات کا پورا ہم لحاظ رکھیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کے لائق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اس میں پورا لحاظ کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقام رسالت میں بے ادبی بالکل پسند نہیں ہے۔